دیکھیں سمینا، جو آپ نے آج ساری صورتحال رہی ہے وہ ساری اپنے انٹرو میں بیان کر دی ہے. آج واقعی ہی بڑا، اگر وہ کہا جائے نا کہ تلاطم خیز دن رہا ہے، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں اور پھر اسلام آباد میں. جس طرح سے آج بیرسٹر گوہر کے گھر چھاپا ہوا اور پھر آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر سے جب چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا اتنی جلدی مجھے تو تفصیل کا نہیں پتا، لیکن آئی جی کو پھر انہوں نے بھجوایا. تو سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خیال میں یہ بیرسٹر گوہر کے گھر جو چھاپا ہے یہ بھی ایک طرح کا میسیج تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو معاملات آج رہے سارا دن، اور پھر پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے جو ٹکٹ تھے، اب یہ آج والا معاملہ جو تھا میرے نزدیک چھوٹا ہے. اس سے بھی اہم معاملہ یہ ہے کہ جب کل ان کے خلاف اس بنا پہ فورجری کے کیسز ہوں گے، مقدمات ہوں گے کہ کس طرح سے انہوں نے غلط سرٹیفکیٹ دے کے تو دھوکہ دہی کی اور کس طرح سے اس غلط سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ نشان لینے کی کوشش کی، تو شاید بہت سارے اب جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو دستبرداری کا بھی اعلان کرنا پڑے اور وہ ان کو لکھ کے دینا پڑے کہ وہ اس الیکشن سے دستبردار ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2-4 دن جو ہیں اس میں مزید جو ہے چیزیں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملے گی، اور ابھی فوری طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ چیزیں جو ہیں وہ تھمنے کو آئیں. ٹھیک ہے، لیکن چودھری صاحب آپ کی کیا رائے ہے، کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نظریاتی پاکستان تحریک انصاف اتحاد کیا، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی معاہدہ بھی ہوا، سب چیزیں ہوئیں، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ہوا ہے کہ جناب انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا کہ جی معاہدہ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے جال سازی کی ہے، جبکہ جو رؤف حسن صاحب ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات، وہ یہ کہنے لگے کہ جناب ہم نے تو معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، اور اس کی ایک کاپی بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک کوئی پلان ہے سارا کچھ جو ہوا ہے، یا پھر واقعی اسی طرح ہی ایونٹس ہیں جیسے انفولڈ ہوئے ہیں؟ میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیلیما اس وقت یہ ہے کہ ان کا جو آپریٹرز تھا، جو ایک کیڈر تھا پولیٹیکل، وہ ڈسپرس ہو گیا ہے، اور پارٹی جو ہے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے جو کہ اپنی وکلا کی سیاست جو ہے، باہر کی سیاست پارٹی کی گائے جو ہے وہ ذبح کر کے کرنا چاہتے ہیں اپنے 1.5 پاؤ گوشت کی خاطر. اسی طرح سے نان پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، ان لوگوں کو جو کور کمیٹی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے. دیکھیں اس قسم کے معاملات کرتے ہوئے جس طرح سے وہ آ کے انہوں نے بالکل یکسر انکار کر دیا، اس چیز کو اینٹیسپیٹ تو کرنا چاہیے تھا کہ یہ کس طرح سے کام ہوگا. یہ اتنی لوزی جو ہے پلاننگ جو ہے وہ کی گئی کہ وہ اتنی آبویس ہو گئی کہ اس طرح سے وہ معاملات. دیکھیے آپ کو جب اتنے مشکل حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پارٹی کے نظریاتی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، مخالف کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نظریاتی کارکنوں کو چھوڑ کے کتنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر دیا، کتنی شکایتیں ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال میں پی ٹی آئی کی جو ایک جو عملی حکمت عملی جو بنائی گئی تھی وہ فلاڈ تھی، اور اس میں یہ ایک گیپ رہ گیا ہے، اور اس کا خمیازہ آنے والے وقتوں میں امیدواروں کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور ظاہر پارٹی کو تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا ہی. کیونکہ اگر آپ ایک جو پرنسپل ہے لا یہ ہے کہ جو سگنیچرز ہیں، دستخط جو کرنے والا ہے صرف وہی ڈسپیوٹ کر سکتا ہے کہ میرے نہیں، اور وہ ہو گیا ہے. اور اگر آپ نے ایک ٹکٹ جمع کرائی ہے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میرا دستخط نہیں ہے، تو اس کے تو پھر کرمنل اور لیگل کانسیکوینسز ہیں، وہ آپ کو برداشت بھی کرنے پڑیں گے. اور پھر آپ نے اسپیشلی جب ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ساتھ میں، تو جو الیکشن جو کاغذات، یہ جو نامینیشنز اور یہ میٹرز ہوتے ہیں یہ بڑے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں. ان میں کیونکہ بہت چارج ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے، مخالفین بھی اوپر ہوتے ہیں، تو یہ میرا خیال میں ایک بہت ہی ill planned منصوبہ تھا جو کہ بیڈلی ایکسپوز ہوا. اور پی ٹی آئی کے جو منصوبہ ساز تھے وہ انہوں نے اس کو بناتے وقت شاید وہ کسی خوابوں کی دنیا میں زیادہ رہے اور حقیقت عملی حقیقت کو انہوں نے نظر انداز کیا. ٹھیک ہے، لیکن عمران صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ اگر شیخ رشید صاحب کے ساتھ ویسے تھوڑا ان کا بھی ایک گلا شکوہ آیا ہے، ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، اور پھر اس کے بعد اگر ان کے ساتھ بھی اتحاد کر لیتے تو شاید وہ اس سے بہتر اتحاد ثابت ہوتا؟ سمینا دیکھیں، خالی شیخ رشید صاحب ہی نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اور انہوں نے مشکل بھی جھیلی اس وجہ سے، لیکن وہ ان کے ساتھ اس طرح سے وہ نہیں کیا گیا. وہ اس میں شیخ رشید صاحب ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں جھیلم سے ہم فواد چودھری صاحب کی بات کریں تو فواد چودھری صاحب بھی دیکھیں اس طرح سے تو وہ
استحकाम پاکستان پارٹی میں نہیں گئے. چوہدری صاحب کے ساتھ کیا معاملہ کرتے؟ کیونکہ میرا نہیں خیال انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کیا ہوگا, تو پھر کیا نہ کھڑا کرتے ان کے مخالف کوئی امیدوار؟ ہاں جی, ان کے ساتھ بھی اگر وہ وہاں پہ خالی چھوڑ دیتے حلقہ تو ان کے لیے بہتر ہی تھا. ابھی بھی جو چودھری صاحب کو جیل میں ہیں تو اسی لیے ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کا اور بانی چیئرمین جو ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ تعلق اور اس کی بنا پہ ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ وہاں پہ انہیں کتابیں بھی دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو تنظیمی طور پہ, جس کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے تھے کہ جو تنظیمی طور پہ اس کو جو نقصان ہوا ہے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا, اس لیے یہ مزید بھی انہیں اس کا نقصان, اس لیے پرابلم بھی مزید بھی نظر آ رہی ہے. پہلے تو پی ایم ایل این جب میاں صاحب آئے ہیں, مختلف سیاسی پارٹیوں سے ملاقات ہوئی سب کچھ, اور پھر سب ایسے لگ رہا تھا کہ مل کر کوئی انتخابی اتحاد بننے جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہر معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. اب قاف لیگ نے بھی صرف 2-1 سیٹوں پر ہی ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں دکھائی دے رہے. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے کوئی یعنی سیٹلمنٹ کرتے ہوئے ان پہ کوئی پریشر تھا, یا پھر انہیں اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں رہی کسی کی؟ نہیں, یہ پہلی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی بس جو ہے اس وقت بھری ہوئی ہے, یہ فیکٹ ہے. اس میں امیدوار جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہیں اور وہ ان کے پاس سیٹوں میں گنجائش کم ہے. جب وہ آئے تھے تو یہ جو تھوڑی سیٹوں والی, جن کو ٹانگا پارٹی کہتے ہیں عرف عام میں, کہ ان کی وہ تھوڑی سیٹوں والی جو ہیں ایڈجسٹمنٹس, کیونکہ پی ڈی ایم کی ایک جوائنٹ حکومت تھی, مخلوط حکومت تھی, تو اس میں وہ ایسا نظر آتا تھا. تو اب میاں صاحب جو ہیں وہ تجربہ کار کھلاڑی ہیں. 1985 آنورڈز انہوں نے ایک پاکستان کی سیاست کو, اگر کوئی جانتا ہے تو میر نواز شریف جانتا ہے, وہ کیونکہ خود بھی وزیر اعظم بھی رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, انہوں نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں. ایسی پاورفل قوت کے ساتھ انہوں نے 2 دفعہ جو ہے محاذرائی کرنے کے بعد وہ واپس بھی آئے ہیں. یہ فیکٹس تو میاں صاحب کی سیاسی کریئر میں ہیں. تو یہ جو قاف لیگ ہے یا دوسرے آئی پی پی ہیں, یہ پہلے دن سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آئی پی پی نے 40 سیٹیں مانگی ہیں تو 3-4 سیٹیں ان کو ملنی ہیں, اور وہی ملی ہیں. ایک اون چودھری صاحب کو ملی ہے, علیم خان صاحب کو ملی ہے, اور جہانگیر خان ترین کو ملی ہے. باقی 2-4 جگہوں پہ پی ایم ایل این کے پاس جہاں پہ تگڑے امیدوار نہیں تھے تو انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ مناسب سمجھا. اور سیاست میں سمجھنا جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں نا, یہ ضرورت کے تحت ہوتی ہیں. اگر آپ کے انٹرسٹ جو ہیں کسی کی مدد کے بغیر پورے ہو رہے ہیں تو سیاست میں کوئی شیئر نہیں کرتا, حصہ داری نہیں ہوتی, اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے پھر وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو اس وقت نون لیگ کو کسی دوسری پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ آلریڈی ان کے پاس جو اسپل اوور ہو رہا ہے, دیکھیے ان کے اپنے جو امیدوار ہیں طلال چودھری ہیں, اور ان کے ہر حلقے میں بھی بڑے سیریس ایشو ہوئے ہیں ان کے تقریباً جو 20-30 سیٹیں. تو لہٰذا ابھی سیاسی طور پہ وہ نہیں سمجھتے تو وہ نہیں کریں گے, جیسے ایم کیو ایم نے اپنے شہر میں نہیں کی ان کے ساتھ. بالکل, مصطفیٰ کمال کھڑے ہو رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو واپس لینے پڑے. لیکن عمران صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ پی ایم ایل این اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے میدان میں اترتی, زیادہ ان کو فائدہ ہوتا, یا اب ان کو زیادہ فائدہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اگر پریفر کیا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بہت زیادہ نہیں کی پارٹیز کے ساتھ؟ سمینہ دیکھیں, جس طرح فیصل چوہدری صاحب کہہ رہے تھے, گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں نا ملکی سیاست کو, اور پھر اس میں میاں نواز شریف کا جو سیاسی کردار ہے اس میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بے شک ان کی سیاست سے 1001 اختلاف کریں, لیکن موجودہ صورتحال میں جو بساط میاں نواز شریف نے سیاسی بچھائی تھی, ساری چیزیں ان کے مطابق ہی چل رہی ہیں. چاہے چال کسی اور نے بھی چلی ہو, لیکن چلی وہی چال ہے جو میاں نواز شریف چاہتے ہیں. بینیفیشری وہی ہیں. ہاں جی, تو بینیفیشری بھی وہ ہیں, اور انہوں نے ماحول ایسا بنا دیا اور اس طرح سے وہ سارا کر دیا. جہاں تک بات ہے آئی پی پی کی استحکام پاکستان پارٹی ہو یا دوسری پارٹی, ماحول ویسے انہوں نے کہا ہے, کیونکہ وہ تو نکلے تک نہیں گئی. یہی تو ان کا کمال ہے کہ اس وقت بیٹھے بیٹھے ماحول بن گیا. اس کی وجہ یہ دیکھیں آپ نے 2 چیزوں کو مکس کر رہی ہیں. ایک ہوتا ہے عوامی ماحول, ایک ہوتا ہے پاکستانی سیاست جو ہوتی ہے, ویسے تو بالعموم پوری دنیا میں, لیکن بالخصوص 3rd ورلڈ کنٹریز میں ایک ڈرائنگ روم کی سیاست جو ہوتی ہے,
کے ساتھ جو جوڑ توڑ ہوتا ہے، جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے. دیکھیں پاپولر پالیٹکس اور جو ہے پاور پالیٹکس، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پاپولر پالیٹکس میدانوں میں ہوتی ہے، عوام کے ساتھ ہوتی ہے. پاور پالیٹکس میں آپ کو عوام کے پاس جانا بعد میں ہوتا ہے، پہلے آپ چیزوں کو اندر بیٹھ کے مینیج کرتے ہیں. تو پاور پالیٹکس میں جو ہے وہ اس وقت موجودہ صورتحال میں مسلم لیگ نون سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. انہوں نے استحکام پاکستان دیکھیں، علیم خان صاحب ہوں، جہانگیر ترین ہوں یا اون چودھری ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جس وقت انہیں ضرورت تھی تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ منحرف کرنے سے لے کے یہ استحکام پاکستان پارٹی بنانے تک انہوں نے ان کا ساتھ دیا. لہٰذا انہوں نے انہیں 6 قومی اسمبلی کی اور 11-12 صوبائی اسمبلی کی یعنی 18 کے قریب سیٹیں جو ہیں اس پہ ایڈجسٹ اور کسی نئی پارٹی کے لیے کافی ریزنیبل نمبر ہے. بہت بہت ریزنیبل ہے. اسی طرح سے اب یہ دیکھیں کہ کاف لیگ، اب دیکھیں وہاں گجرات میں ایک معاملہ ہے کہ عابد رضا جو ہیں ان کا گروپ بڑا پاورفل ہے، اور وہ جب یہ پورے کاف لیگ جب پورے اپنے عروج پہ بھی تھی اس وقت بھی چودھری برادران کو بڑا ٹف ٹائم انہوں نے دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے